اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی مثال کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ نے ضرب کا لفظ استعمال فرمایا. جیسے کہ قرآن مقدس کی دوسری صورت میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، تو ضرب اللہ. اسی طرح اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، وہاں بھی فرمایا ضرب اللہ. اسی طرح یہ فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس، کہ جتنی مثالیں ہم قرآن میں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ ان میں غور کریں تدبر، وہاں بھی لفظ ہے نضربها للناس. اسی طرح ایک اور آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بل نضرب للحق علی الباطل، کہ ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں فیدمغہ، پھر اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. تو لفظ ضرب کی وجہ کیا ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ ضرب کا اصل معنی ہے چوٹ مارنا. فلاں نے فلاں کو مارا، ضرب زید امرا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ چوٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. جب ڈنڈا سر میں لگے گا تو کس کو سمجھ نہیں آئے گا. تو مثال بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل چوٹ کی طرح لگتی ہے، جس میں ایک عام آدمی بھی بات کو سمجھ لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بہت سارے امثال ذکر فرمائے ہیں. اور یہاں بھی اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ قریۃً کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک بستی تھی. یاد رکھیں لفظ قریہ سے مراد ہمیشہ بستی نہیں ہوتا، کبھی کبھی مدینہ یعنی شہر پر بھی قریہ کا استعمال ہو جاتا.
ورنہ مکہ مکرمہ کوئی بستی تو نہیں تھی، اس دور میں بھی بہرحال ایک شہر تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا اور واپس آنے لگے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، حضرت آپ ان بستی والوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، اور وَالْعِيرَ الَّذِي يَكْبَرُ، اور اس قافلے والوں سے پوچھیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو وہاں بھی لفظ قریہ آیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا اللہ نے میرے محبوب آپ پر جو ہم نے قرآن اتارا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تو مکے کو ام القریٰ کہا گیا، ام کا معنی ماں، کیونکہ یہ اصل قریہ جو ہے مکہ جو ہے یہ سبب ہے ساری دنیا کی آبادی کا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا گھر یہی بنا ہے اور یہیں سے اللہ نے سب کو آبادی بخشی ہے، اور خدا نہ کرے جب کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا بھی کٹ جائے گی۔ تو وہاں بھی لفظ ہے تنذر ام القریٰ ومن حولہا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ مدینہ کا اطلاق بھی آتا ہے اور قریہ کا اطلاق بھی ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ بستی والے یعنی وہ شہر والے، وہ مکے والے بڑے اطمینان سے مطمئن ہو کے ہر طرف سے ان کی طرف رزق آ رہا تھا، شام سے بھی آ رہا ہے، یمن سے بھی آ رہا ہے، ہر طرف سے اللہ نے ان کے لیے ایسے مواسم پیدا کر دیے تھے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل کھنچ کے مکے میں آ رہا ہے۔ آج بھی الحمدللہ آپ حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مکے میں نہ تو کوئی باغ ہے نہ کوئی نہریں ہیں، اس کے باوجود دنیا کا کوئی پھل ایسا ہے جو مکے میں نہ مل رہا۔ منڈیاں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ، جا کے دیکھیں سیب ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، امرود ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، دنیا کی ہر نعمت اور اکناف اقطار عالم سے پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے اتنی فراخی پیدا کی تھی، اور رزقھا رغدن کا معنی بڑی آسانی سے، من کل مکان، ہر طرف سے۔ لیکن جب اتنا سکون ملا، رزق ملا، دولت ملی، پیسہ ملا، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا۔ سب سے بڑی نعمت تو محمد مصطفیٰ تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بڑی نعمت کون سی تھی کہ اللہ نے مکے والوں کو امام الانبیاء عطا فرمایا، افضل الرسل عطا فرمایا، افضل الکتاب عطا فرمائی، افضل الدین عطا فرمایا، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا۔ تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ اللہ نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، انہوں نے بت خانہ بنا دیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، دو عذاب آئے، ایک بھوک کا بھی اور خوف ڈر کا بھی۔ جو مطمئن تھے کوئی خوف نہیں تھا، لباس الجوع، کیونکہ کپڑا بندے کو چھپا لیتا ہے نا، یعنی وہ جو ایسی تھی کہ سر سے پاؤں تک لے کر اس نے ان کو چھپا دیا تھا۔ حتیٰ کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ پرانے چمڑے جو تھے نا وہ ٹکڑے لے کے پانی میں گرم کر کے ان کو بطور سالن کے استعمال کرتے تھے۔ سو کے ٹکڑے جو تھے وہ پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، اور بھوک کی وجہ سے جب نظر اوپر اٹھاتے تو معلوم ہوتا کہ دھواں ہے، حالانکہ وہ دھواں نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک تھی۔ اور یہ عذاب کیوں آیا؟ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی عذاب دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور کبھی آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اور ایک عذاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی، بازار گرم کر دیا،
صحابہ ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے، حضور پاک بھی ہجرت پہ مجبور ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے بھی ان پر بد دعا کی تھی ایک دفعہ کہ اللہم علیہم سنین کسنی یوسف، یا اللہ ان پر بھی اسی طرح کی 7 سال کی قحط مسلط فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے مصر میں آئی تھی۔ اور وہ جناب قحط جو تھی وہ اتنی شدید ہو گئی کہ آخر مکے والے مجبور ہو گئے کہ بھی اب کوئی حل نہیں ہے ما سوا اس کے کہ مدینہ منورہ جا کے حضور پاک سے معافی مانگی جائے، ورنہ یہ بات بلا نہیں ٹلے۔ تو تجویز یہ ہوا کہ بھی ابو سفیان جائیں، چونکہ ان کی ایک لحاظ سے حضور سے رشتہ داری بھی تھی نا، اس کی بیٹی جو ہے ام حبیبہ وہ حضور کی بیوی تھی، ویسے بھی رشتہ دار تھا ابو سفیان۔ تو ابو سفیان کو مدینہ پاک میں بھیجا گیا، اور جب مدینہ پاک میں گئے تو ان کو 2 امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ پہلا امتحان تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے کہ میری بیٹی ہے، ان کے گھر میں جاؤں گا، وہاں ذرا آسانی سے آرام کروں گا، غسل کروں گا، کچھ کپڑے وغیرہ تبدیل کروں گا، پھر حضور کی خدمت میں جاؤں گا۔ جب وہاں گئے تو ایک بستر بچھا ہوا تھا، وہ ٹاٹ تھا، بستر کیا تھا، تو جلدی جلدی بی بی نے اس کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اچھا اس لیے لپیٹا ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں بیٹھنے کے، تم کوئی اور اچھی چیز بچھانا چاہتے؟ کہا کہ نہیں، اس لیے نہیں، ھذا فراش رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا بستر ہے، اور تم مشرک پلید ہو، کیسے میں تمہیں بیٹھنے دوں؟ تو ابو سفیان حیران ہو گئے، کہنے لگے ام حبیبہ یعنی تم نے اسلام قبول کیا، مدینے میں آ گئی، تمہارا اخلاق بھی ختم ہو گیا، وہ قریش کے روایات جو ہے مہمان نوازی کے وہ بھی نہیں رہے تمہارے اندر۔ اس نے کہا ابو سفیان بات سنو، اس وقت روایات کی ضرورت نہیں ہے، بات ہے کفر و اسلام کی۔ میں پہلے حضور کی خدمت میں جاؤں گی، آپ سے پوچھوں گی، اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو پھر میں آپ کو گھر میں ٹھہرنے دوں گی، ورنہ آپ جائیں۔ ابو سفیان پریشان کھڑا ہے، ایک تو ہم بھوک کے مارے ہوئے آئے، اور آگے بیٹی کے گھر میں یہ حالت ہو گئی۔ بی بی ام حبیبہ نے حضور کی جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ان ابی کا قدیمہ، میرا ابا آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ افاصل الیہ، میں اپنے باپ کے ساتھ مہربانی ہونے کا بالکل سلی ابا کے، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، احترام کرو، عزت کرو اس کی، تمہارا باپ ہے کافر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ باپ باپ ہوتا ہے، وہ کافر ہو کوئی ہو۔ پھر بی بی صاحبہ نے استقبال کیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا۔ اب ابو سفیان حضور کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم آپ کے دین کے مخالف ہیں، لیکن تمہارے رشتہ دار تو ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں؟ پورے مکے والوں پر بھوک مسلط ہو چکی ہے، مہربانی کر کے ایک تو ہماری ویسے غلے سے بھی مدد کریں، اور ایک اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ عذاب اٹھا۔ حضور رحمت للعالمین تھے، آپ کا بھی دل پسیج گیا۔ اس کے بعد حضور پاک نے اللہ سے بھی دعا کی کہ یا اللہ آپ عذاب اپنا اٹھا لے، اور مدینے والوں کو بھی، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ ہر آدمی جس کے پاس جتنی طاقت ہے غلے کی اکٹھا کر کے جمع کر کے اس کی مدد بھی کرو۔ تو اس لیے آدمی جب اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرتا ہے نا، اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتی ہے۔ یہ ہمیشہ ایک اصول ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت کرے کہ اگر آپ بھی کسی ایسی بات کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، دین اسلام کا یا کسی نعمت کا انکار کرو گے تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ آ جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے ان میں سے رسول بھیجا۔
ان کی قوم میں سے، قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے باہر کا کوئی ہوتا تو شاید نہ مانتے، لیکن جب حضور ان کی قوم میں ہیں، ان کی جنس میں ہیں، ان کے قبیلے سے ہیں، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کا چلنا بیٹھنا اٹھنا سب حضور کے سامنے ہے، ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ حالانکہ سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ رسول آئے، اور آئے بھی ان میں سے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے تکذیب کی، حالانکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں سے پیغمبر بھیجا، جن سے بشر سے کم پیغمبر بھیجا، اور پھر مکے والوں پہ تو خاص احسان ہے کہ ان کے قبیلے سے، ان کی قوم سے، بنو ہاشم سے بھیجا، لیکن ایمان لانے کے باوجود فَكَذَّبُوهُ، نے جھٹلایا، کبھی کہا شاعر ہے، کبھی کہا ساحر ہے، کبھی کہا مجنون ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ دیا، امن کے بجائے اب ان کے لیے خوف آ گیا، اور رزق کے بجائے ان کے لیے بھوک آ گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، چونکہ ایک شبہ تھا نا کہ جی مکے والوں نے اتنے رزق کی توئی، تو بندہ ڈر جاتا ہے مومن کہ شاید میں بھی نہ کھاؤں پیوں، بس گزارا کروں، نہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے فرمایا تم کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلال بھی اور پاکیزہ بھی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں۔ البتہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم لوگوں پہ مردہ جانور جو مر جائے، خود بخود مر جائے، مردہ جانور جو ہے وہ تم پہ حرام کیا ہے۔ ملحدین جو ہے نا جی اسلام کے دشمن نے ایک اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں عجیب اسلام کا مذہب ہے کہ خود ذبح کرو تو حلال ہے اور اللہ مار ڈالے تو حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب سا مذہب ہے کہ بھی اگر آدمی خود جانور ذبح کرے تو وہ بھی تو مر گیا نا جانور، تو وہ تو حلال ہے، اور اگر وہ اپنی موت مر گیا، قدرت کی طرف سے مر گیا تو یہ حرام ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حلال حرام کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کوئی ایسی چیز اپنے بندوں کے لیے حلال نہیں کرتے جو نقصان دینے والی۔ اب شراب کیوں حرام ہے کہ نقصان دیتا ہے؟ اچھا اب مردہ جانور کیوں حرام ہے کہ اس کا جو دم مسفوح ہے نا وہ نکلتا نہیں ہے، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو گندا خون نکل جاتا ہے، اب وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خون اندر رہ جائے تو وہ تو بیماریوں کا باعث ہے، اس لیے اللہ نے حرام کیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اسی لیے میتہ کے بعد دم کا ذکر آ گیا کہ مردہ جانور اور وہ جو خون نکلتا ہے دم مسفوح، چاہے تم خود ذبح کرو، وہ جو نکلنے والا خون ہے وہ بھی حرام۔ ایک وہ خون ہے جو نکلتا نہیں ہے جیسے تحال ہے، وہ بھی تو ایک خون ہی ہے نا، لیکن وہ حلال ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسری چیز اللہ نے کیا حرام کی، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اللہ نے خنزیر کا گوشت بھی، یہاں چونکہ کھانے کا ذکر تھا اس لیے گوشت کا ذکر آ گیا، پہلے تھا نا کلو، پھر آ گیا لحم الخنزیر، ورنہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔
گوشت بھی حرام ہے، ہڈیاں بھی حرام ہیں، بال بھی حرام ہیں، کھال بھی حرام ہے، اور یہ ایسا نجس العین پلید جانور ہے کہ اس کی کھال کو دباغت بھی کی جائے وہ بھی پاک نہیں ہوتی۔ لیکن لفظ لحم کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ذکر پہلے کھانے کا، تو آدمی گوشت ہی کھاتا ہے، بال تو نہیں کھاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور جو سب سے بڑی چیز پانچویں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو اللہ کے نام سے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور علماء نے فرمایا اتنا بڑا حرام ہے کہ خنزیر سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے اللہ نے بعد میں ذکر کیا۔ اللہ کے نام کے سوا، یعنی تم نے پیر کے نام پہ اچھا بعض لوگ بیچارے جو ہے نا وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بھائی جب تم لے کے مزار پہ جا رہے ہو کہ جی یہ دمبا جو ہے، یہ گائے جو ہے، بچڑا جو ہے میرے پیر کی نظر ہے، میں مزار پہ جا کے اس کو منت مانوں گا، تو یہ نیت جو ہے یہی غیر اللہ۔ اب چاہے اس میں تم 20 دفعہ پڑھتے رہو بسم اللہ، کیا ہو جائے؟ مثلا اگر کتا ہو اس پر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، حلال ہو جائے گا؟ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے جب آپ نے غیر کی نیت کی تو حرام ہوگی، اب چاہے لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہو۔ اچھا جو جانور تم خود ذبح کرتے ہو، اگر مسلمان بھول گیا بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی وہ حلال ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں تو ایمان ہے نا۔ اگر زبان سے نہیں پڑھ سکا بسم اللہ اللہ اکبر تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ اچھا ایک بات جو ہے وہ ایک ہمارے دوستوں کو ایک بڑا خلل ہوتا ہے کہ جی اچھا گھر میں اگر کوئی جانور ہے مر رہا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت کیوں نہیں ذبح کر سکتی ہے نا؟ جیسے مرد ذبح کر سکتا ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، یعنی مردار ہو جائے عورت ذبح نہ کرے وہ بھی حلال۔ اس لیے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ ہاں اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، جنگل میں ہے، بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، موت کی کیفیت آ گئی ہے اور آگے کوئی حرام چیز پڑی ہے، اب اس میں تجاوز بھی نہ کرے، اتنی کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ حالت اضطرار میں، اور اس میں نہ تو جھوٹ بولے، واقعی مضطر، اگر اس کو پتہ ہے کہ بھی آگے بستی 4 میل پر ہے اور 4 میل میں بھوکا بھی چلا جاؤں گا پھر نہیں کھائے گا، اگر یقین ہو کہ میں نے اگر کچھ بھی نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا تو پھر کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس میں بھی اگر تیری کوئی غلطی ہوئی اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تمہاری زبانیں جو جھوٹ بکنے کی عادی ہو چکی ہیں خود نہ کھڑا کرو گی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے۔ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تو ان کو حرام کر دو، جو اللہ نے حلال کی ان کو حرام کر دو، جو حرام کی ان کو حلال کر دو۔ بعض علماء نے فرمایا اسی سے بدعت بھی ہے کہ جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، اجماع میں نہیں ہیں، قیاس میں نہیں ہوگی تو تم گھڑ رہے ہو نا، جیسے یہاں حلال حرام بنا رہے ہو وہ بھی نہ جائے۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ان کو دنیا آخرت کہیں بھی کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں متاع قلیل، آدمی کہتے ہیں کیسے کامیابی نہیں ملے گی، کافروں کے پاس تو بڑی دولت ہے، دنیا ہے، آرام ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کی متاع بڑی تھوڑی سی چیز ہے، فانی ختم ہونے والی ہے، تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو، جو فانی ہو وہ کیا نعمت ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم،
جیسے دوسری آیت میں فرمایا نمتعہم قلیلا، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تھوڑی سی، کھا پی لو بھائی، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو قیامت میں عذاب سخت کی طرف کھینچیں گے۔ اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے۔